گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، نظم اور غزل میں جو فرق ہے اس میں سے ایک فرق ان میں یہ ہے کہ نظم میں جو ہے نا اس کی تقریباً ایک تھیم ہوتی ہے جس کو جو ہے نا شاعر شروع سے لیتا ہے اور آخر تک اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتا ہے، جبکہ غزل میں جو ہے ہر جو شعر ہے اس کو علیحدہ علیحدہ اس کی فل وہ کمپلیٹ ایک میننگ دیتا ہے اور ایک مفہوم دیتا ہے اور ایک پورا خیال اس میں ہوتا ہے، ایک پوری جو ہے نا شعر میں تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزل میں ہم کہیں کہ اس میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی یا کوئی جو ہے نا کوہرنس نہیں ہوتی، نہیں بلکہ اس میں کوہرنس اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس میں آپ جو ہے نا ہر دوسرے جو شعر ہے اس میں آپ ایک علیحدہ جو مضمون ہے وہ شاعر دے سکتا ہے اور ٹاپک ڈسکس کر سکتا ہے، لیکن وہ جو پورے غزل کی ایک مجموعی تاثر ہوتا ہے، وہ امپریشن جو اس کا ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ امپریشن سیم نہیں رہے گا۔ تو تھوڑا سا یہ جو فرق ہے وہ مطلب میں نے کہا آپ کو ساتھ ڈسکس کر لوں تو، لیکن آج ہم جو ہے نا اب جو ڈسکس کریں گے وہ ہے احمد فراز صاحب کی ایک غزل جو کہ ان کی مجموعہ کلام تنہا تنہا کی غزل ہے اور بہت ہی پیاری غزل ہے اور آپ انجوائے کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساکیا ساکیا سنبھال ہمیں، کہ ساکیا ہم تو جا رہے ہیں کسی کے خیال میں کھونے لگے ہیں، تو ہمیں سنبھال لے، ادھر واپس لیا ہمیں، نہیں تو ہم گئے کسی کے خیالوں میں کھونے کے لیے۔ تو کیا بات ہے احمد فراز صاحب کی، ہاں، اور کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساکیا ساکیا سنبھال ہمیں، اگر تو سنبھال سکتا ہے تو ساکیا آ جاؤ اور ذرا ہمیں سنبھال لے، ورنہ ہم تو خیال یار میں گئے، ہاں۔ تو لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں، ساکیا ساکیا سنبھال ہمیں، رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے، رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے، ورنہ اتنا نہیں ملال ہمیں۔ فراز صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ہماری عادت ہی بن گئی ہے ابھی رونے کی نا، تو ہم رو رہے ہیں کیونکہ عادت جو بنی ہوئی ہے، ورنہ اتنا بھی ملال نہیں ہے ہمیں۔ تو خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم، خلوتی ہیں تیرے جمال کے ہم، آئینے کی طرح سنبھال ہمیں، کہ ہم تیرے جو ہے نا حسن کے پرستار ہیں اور اس کے جو ہے نا مداح ہیں، مدح سراں ہیں، تو پھر جو ہے نا ہمیں تو ذرا سنبھال کے رکھ، کیونکہ ہمارا دل بھی آئینے کی طرح ذرا نازک سا ہے، ٹوٹ جاتا ہے بڑا جلدی۔ تو مرگ انبوہ جشن شادی ہے، مرگ انبوہ جشن شادی ہے، مل گئے دوست حسب حال ہمیں، ہائے ہائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب غم جو ہے نا بہت سے لوگوں پہ اکٹھا آتا ہے نا تو وہ ذرا اس کی جو وہ جو سختی ہے اور وہ جو اسی جو ہے نا تکلیف ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں میں بٹ بھی تو جاتا ہے نا، کیونکہ جب بہت سے لوگوں پہ غم ایک ساتھ آتا ہے تو وہ ذرا اس کو جھیلنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے دوست بھی اسی طرح ہیں کہ وہ بھی بیچارے غموں کے مارے اور ہم بھی غموں کے مارے، تو وہ جو ہم نہ غم برداشت کرنے کا ہم میں بھی تھوڑا حوصلہ آ جاتا ہے۔ تو اور اس شعر کی کیا بات ہے احمد فراز صاحب کی، کیا بات ہے، واہ، مزہ آ گیا۔ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کہ اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا، کہ زمانہ تو ہمارے ساتھ اختلاف ہی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زمانے کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی، ہم جو بات کہتے ہیں زمانہ اس کے الٹ ہی چلتا ہے، تو جہاں کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا، اور اس کا ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں تھا، کوئی ہمیں اس کی جو ہے نا پریشانی بھی نہیں تھی، یا اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا دل بھی نہیں دکھتا تھا، لیکن کیا تھا کہ دے گئے مات ہم خیال ہمیں، کہ وہ جو ہمارے ساتھ ہی تھے نا، ہماری طرح ہی سوچتے تھے، وہی ہمیں مات دے گئے، انہوں نے ہی ہمیں جو ہے نا دھوکہ دے دیا، ہاں۔ تو رنج اور دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ جو اپنے دوست تھے، جو اپنے ساتھی تھے، جو اپنے ہم خیال تھے، انہوں نے کیا کیا، دھوکہ دے دیا اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ منافقت کی۔
تو کیا ہے کہ اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا، دے گئے مات ہم خیال ہمیں، اور کیا توقع کریں زمانے سے، ہو بگر جرت سوال ہمیں، کہ زمانے سے کوئی توقع نہیں ہے، تو اگر ہمیں اس چیز کی جرت بھی ہو یا اس چیز کا موقع بھی ہو کہ ہم زمانے سے پوچھیں کہ یار تم ہم سے سرگراں کیوں ہو، ہاں، تو پھر کیا ہے کہ کیوں کریں گے، کون سی توقع جو نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا تو کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں پوچھیں کہ ہم سے کیوں سرگراں ہوں. تو وہ غالب صاحب کا شعر ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے کہ ان کی عادت ہے نا، تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، صبح سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، کہ بھائی ہمارے ساتھ کیوں تم زیادتی کرتی ہو یا ظلمات، تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس اس کو کرنے دو، اس کی عادت ہے. تو ہاں کیا توقع کریں زمانے سے، ہو بگر جرت سوال ہمیں، اور ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن، ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن، اپنی محفل سے مت نکال ہمیں. واہ، احمد والا صاحب کہتے ہیں کہ یار یہاں بھی خوش نہیں ہے تیری محفل سے، لیکن یہ تو نکال نہیں ہے ہمیں، تھوڑا سا ہمیں یعنی بیٹھنے دے، خیر ہے ہم بیٹھے رہیں گے. حالانکہ اگر ہماری ہمیں جو مسئلے ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو انسانیت کے ہم نے دکھ جو ہے نا اپنے دل میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں بھی خوش نہیں ہیں، لیکن کم از کم تھوڑی بہت جو ہے نا سکون ادھر ہمیں ہے، تو نکال مت یہاں ہم سے، ہمیں یہاں سے نا اپنی محفل سے. ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن، اپنی محفل سے مت نکال ہمیں، اور ہم تیرے دوست ہیں فراز مگر، اب نئی الجھنوں میں ڈال ہمیں، کہ ہم ہیں تو تیرے دوست ہیں نا، تو تو جو ہے نا ایسا بندہ ہے جو اپنے دوستوں کو ہمیشہ تکلیفیں، مصیبتیں اور الجھنوں ہی میں ڈالتا ہے، تو ہم تیرے دوست ہیں، اب آ اور بھی ہمیں تکلیفوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں ڈال، ٹھیک ہے، الجھنوں میں ڈال. حالانکہ ہوتا تو کیا ہے کہ دوست کے لیے اپنی لائف کو، اس کی لائف کو ایزی کرتا ہے، اس کی مشکلوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن احمد فراز صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ الٹ ہی ہے، کہ ہم جس کے دوست ہیں تو وہ ہمارے لیے مشکلیں ہی پیدا کرتا ہے ہماری لائف میں. فراز صاحب کیا کہتے ہیں، مگتا ہے کہ ہم تیرے دوست ہیں فراز مگر، اب نئی الجھنوں میں ڈال ہمیں. اور یہی کہیں گے کہ لو یو احمد فراز دا گریٹ.